بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی جو شب و روز اہل سنت کے لیے محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں اور خدمات ہیں، ان کا ثمر اللہ عز و جل گاہے بگاہے ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو دیوبندیت کا شکار تھے اور دیوبندیت میں کافی عرصہ گزار کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے وسیلے سے مسلک اہل حق، مسلک اہل جنت، مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی پیارے بھائی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ میرا نام حافظ محمد اعظم چشتی جلالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میرا تعلق ضلع ڈرہ غازی خان، تحصیل تونسہ شریف اور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ کے نوی سے۔ ٹھیک، تو کیسا معاملہ ہوا، کیا ایسا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ دیوبندیوں میں چلے گئے؟ اور پھر ہمیں بچپن میں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، آج ہی ہمیں سمجھ چل رہی ہے کہ ہم بچپن بھی ادھر نہ گزارتے کہ اہل سنت و جماعت کے طرح طرح کے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیوبندیت میں پڑھائی ہے اور اہل سنت میں پڑھائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ادھر داخل کرتے ہیں۔ جو ہمارے سنی حضرات ہیں، سادے سے لوگ ہیں، وہ ادھر داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچپن سے پڑھتے پڑھتے وہ دیوبندیت ہی بن جاتے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھی ماں باپ سب اہل سنت و جماعت کے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بچپن سے ان کے مدرسے میں داخل کیا گیا، کیونکہ ان کے مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ادھر داخل کروایا۔ تو میں ان کے پڑھتا پڑھتا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ان کے عقیدے پہ آ گیا اور ایمان سب کچھ، مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ جب سے میں نے ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا بیان سنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، میں نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک اختیار کیا اور مجھے اب سمجھ چلی حق اور باطل کی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اب یہ جو عقیدہ ہے حنفی بریلوی اہل سنت و جماعت کا، یہی سچا عقیدہ ہے، اور تمام حضرات سے یہی گزارش ہے اپنے بچوں کو اہل سنت و جماعت کے مدارس میں داخل فرمائیں، اور جو میرے کلاس فیلو ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی بن جائیں، جس کی وجہ سے آخرت میں بھی ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو دنیا میں بھی ہمارا اچھا نظام گزرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ قبلہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ سے ملے، تو مل کر کیسا لگا آپ کو؟ بہت خوشی ہوئی، ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مل کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ پہلے تو میں نے ملا نہیں تھا، سلام بھی نہیں دیا تھا، بوسہ بھی نہیں دیا تھا، مجمع میں بیٹھ کے اسے سنا تھا، صرف چہرے کو ہی دیکھا تھا تو حالت ہی بدل گئی۔ تو جس کی وجہ سے یہ تڑپ تھی کہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے مدرسے میں ہی پڑھا جائے۔ پھر میں نے ایک اور بیان سنا جس کی وجہ سے ساجد میر اور ان کو جو مناظرے کا بیان تھا، پہلا بیان نیٹ پہ میں نے وہی سنا تھا، جس کی وجہ سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ لاہور میں جا کر میں بھی عالم دین بنوں۔ پھر قسمت کا یہ ہوتا ہے کہ جامعہ فخر العلوم مفتی یونس نعیمی اور پیر ارشد نعیمی صاحب کا مدرسہ ہے، ناظم والا ہیں، تو ادھر جا کر میں نے تجوید و قرات کی 2 سال اور عالم دین کا کورس دوسرے سال میں، تو جس کی وجہ سے یہ تڑپ جو عشق تھا وہ تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات آج ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے بیٹھ کر، اور بہت خوشی ہوئی، جس کی وجہ سے مزید سینے میں ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سلامت فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں اس وقت آپ حضور مفکر اسلام کے بارے میں کہ جو وہ دیگر مذاہب باطلہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی شخصیت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہی کام جو وہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی، ان کے وسیلے سے ہی ہم بھی اہل سنت و جماعت کا مسلک اختیار کیا۔ اگر یہ کام نہ کرتے، اگر ہمیں یہ دین نہ پہنچاتے تو صاف ظاہر ہے تو ہمیں بھی یہ نصیب نہ ہوتا، ہم بھی بے ایمان ہو کے مر جاتے، فوت ہو جاتے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی نہ ہوتی، اس میں بخشش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب یقین ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہم مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف جلالی صاحب کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنا مسلک اہل سنت جو اختیار کیا ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے محبت کرتے ہیں،
وہ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، میں صرف ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر اس بات کو زیادہ سمجھا نہیں جاتا کہ مسلک اہل سنت کتنی بڑی روشنی کا نام ہے، کتنی بڑی خوشبو کا نام ہے اور کتنی بڑی چمک کا نام ہے۔ صرف پڑھائی کے نام پر دیگر مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پشت در پشت تو ہوتے سنی ہیں لیکن آگے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں، آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اہل سنت، اہل جنت کی راہ پہ اس کو گامزن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور مفکر اسلام کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔